السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 21 ذوالقعدہ، انگریزی تاریخ 22 جون ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ جمعیت علماء ہند پر جرمانہ عائد کر کے عرضی خارج کی جائے۔ اتر پردیش میں تشدد کے مبینہ ملزمان کی جائیدادوں کو بلڈوزر سے مسمار کرنے کے معاملے میں یو پی حکومت نے بلڈوزر کے ذریعے کی جا رہی انہدامی کارروائی کو قانونی طور پر جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی قواعد کے مطابق کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے حلف نامے میں یو پی حکومت نے کہا کہ مسماری غیر قانونی تعمیرات کے خلاف معمول کے عمل کا حصہ ہے۔ جمعیت علماء ہند غلط طریقے سے انہدامی کارروائی کو فسادات سے جوڑ رہی ہے۔ نوٹس بہت پہلے جاری کر دیے گئے تھے۔ یو پی حکومت نے مزید کہا کہ فسادیوں کے خلاف علیحدہ قانون کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے، لہٰذا جمعیت علماء ہند پر جرمانہ عائد کر کے عرضی خارج کی جائے۔ یو پی حکومت نے حلف نامے میں یہ بھی کہا کہ عرضی گزار جھوٹا الزام لگا رہا ہے کہ ایک طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ متاثرہ فریق میں سے کسی نے بھی عدالت سے رجوع نہیں کیا ہے۔ ضابطے کے مطابق کارروائی کی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے یو پی حکومت پر لگائے گئے الزامات غلط اور بے بنیاد ہیں۔ اتر پردیش کے اسپیشل سیکریٹری ہوم راکیش کمار مالپانی نے سپریم کورٹ میں ثبوتوں کے ساتھ 63 صفحات پر مشتمل حلف نامہ داخل کیا ہے۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے 16 جون کو جمعیت علماء ہند کی جانب سے دائر عرضی پر اتر پردیش حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اس سے جواب طلب کیا تھا۔ تب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ انہدامی کارروائی قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ علی گڑھ میں مسجد کی دیوار پر پیغمبر اسلام کے خلاف قابل اعتراض تبصرہ لکھنے کے معاملے میں کیس درج۔ اتر پردیش کے علی گڑھ ضلع کے مہوا کھیڑا تھانہ حلقے کے کیشو پور گدرانہ میں ایک مسجد کی دیوار پر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف مبینہ طور پر قابل اعتراض اور اشتعال انگیز تبصرہ لکھنے کے الزام میں پولیس نے ایک نامعلوم شخص کے خلاف FIR درج کی ہے۔ ایک پولیس اہلکار نے سوموار کو بتایا کہ مسجد کے نگراں حبیب الرحمان نے صبح کو دیکھا کہ کسی نے مسجد کی دیواروں پر پیغمبر اسلام کے خلاف مبینہ طور پر اشتعال انگیز ریمارکس لکھے ہیں۔ انہوں نے فوراً پولیس کو معاملے کی اطلاع دی۔ پولیس نے بتایا کہ متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں کئی لوگوں سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب پیغمبر اسلام کے خلاف تبصرہ کرنے پر BJP کی سابق ترجمان نوپور شرما کی گرفتاری کا مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ رانچی تشدد میں مارے گئے نابالغ مدثر نے 10ویں بورڈ کے امتحان میں 66% نمبر حاصل کیے۔ رانچی میں تشدد کے دوران مارے گئے مدثر عالم نے 10ویں بورڈ کے امتحان میں 66.6% نمبر حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے 500 میں سے 333 نمبر حاصل کیے۔ مدثر عالم نے انگریزی میں 71، ہندی میں 64، اردو میں 70، سائنس میں 60، سوشل اسٹڈیز میں 68 اور ریاضی میں 53 نمبر حاصل کیے۔ بیٹے کا نتیجہ معلوم ہونے کے بعد مدثر عالم کی والدہ نکھت پروین پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ پروین نے بتایا کہ میرا بیٹا فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا لیکن وہ مارا گیا۔ مدثر کے چچا شاہد ایوبی نے بتایا کہ وہ پڑھائی میں اچھا تھا۔ ایوبی نے کہا کہ ہم اس کے بہتر مستقبل کی امید کر رہے تھے، وہ اپنے خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ واضح رہے کہ مدثر کو 10 جون کو گولی ماری گئی تھی۔ انہیں شہر کے RIMS اسپتال لے جایا گیا تھا جہاں رات میں انہوں نے دم توڑ دیا تھا۔ اسی رات تشدد کے دوران زخمی ہونے والا 20 سالہ محمد ساحل کی بھی موت ہو گئی تھی۔ ساحل نے 12ویں تک تعلیم حاصل کی تھی اور وہ ایک موبائل شاپ پر کام کرتے تھے۔ مدثر کے والد میوہ فروش ہے جبکہ ساحل کے والد آٹو چلاتے ہیں۔ اس سے قبل دی وائر نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ مدثر عالم کے اہل خانہ نے الزام لگایا تھا کہ تشدد کے 10 دن بعد بھی پولیس نے ابھی تک ان کی شکایت پر FIR درج نہیں کی ہے۔ ان کا الزام ہے کہ پولیس FIR نہ لکھ کر قاتلوں کو بچا رہی ہے۔ مدثر کے چچا ایوبی نے کہا کہ حکومت، اپنی پولیس، اپنی انتظامیہ اور خود کو بچانے کی کوشش کر
کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل خانہ کی جانب سے پولیس کو دی گئی درخواست پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خاندان اس کے خلاف رانچی ہائی کورٹ میں عرضی دائر کرے گا۔ اقلیتوں پر حملوں کا مقصد منووات کا ایجنڈا لاگو کرنا ہے۔ بنگلور میں منعقدہ ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس یعنی APCR کے یک روزہ لیگل ورکشاپ میں ریاست کے مختلف اضلاع سے آئے APCR کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے معروف تاریخ دان اور سماجی کارکن ڈاکٹر رام پنیانی نے کہا کہ مذہب کے نام پر سیاست کرنے والی پارٹی کبھی اقتدار میں نہیں آنی چاہیے۔ اس کے لیے تمام لوگوں کو مل جل کر کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے رائٹ ونگ یعنی ہندوتو کی سیاست کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ آج مسلمانوں اور عیسائیوں کو نشانہ بنانے کا اصل مقصد ملک میں منووات کے ایجنڈے کو لاگو کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج مسلمان جتنا خطرہ محسوس کر رہے ہیں اتنا ہی خطرہ ہم جیسے سیکولر اور جمہوری اقدار کے ماننے والے لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے کہا کہ ہندوتو کے نام پر ملک میں جمہوریت ختم کی جا رہی ہے۔ لوگ اب نہیں سمجھ رہے لیکن بعد میں پچھتائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ لوگ یعنی BJP والے ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور حکومتوں کو گرا رہے ہیں جبکہ امن و امان کی صورتحال نازک ہے اور معیشت کمزور ہو رہی ہے۔ مسلمانوں اور خواتین کو نشانہ بنانے کے لیے YouTube کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک یونیورسٹی یعنی NYU کے ایسٹرن سینٹر فار بزنس اینڈ ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا نے بھارت میں مذہبی عدم برداشت کو شدید کر دیا ہے۔ خبر کے مطابق اس میں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی اور دیگر دائیں بازو کے ہندو قوم پرست گروپس کے حامیوں کی طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اسے ملک میں YouTube کا سب سے پریشان کن استعمال بتایا گیا ہے۔ انڈیا سیکشن کی رپورٹ میں ان کنسپریسی تھیوریز کو نشان زد کیا گیا ہے جو کورونا کی شروعات میں پھیلائی گئی تھی کہ مسلمانوں نے جان بوجھ کر اس وائرس کو جہاد کے طور پر پھیلایا۔ مسلمان دکانداروں کو نشانہ بنایا گیا اور کئی چینل اسلاموفوبک مواد کی وجہ سے پروان چڑھے جنہوں نے مسلمانوں کی تذلیل کی اور ان کے خلاف تشدد کو ہوا دی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذہبی عدم رواداری بھارت میں YouTube کی آمد سے بہت پہلے سے موجود تھی لیکن سوشل میڈیا کے وسیع پیمانے پر استعمال نے نفرت کو شدید کر دیا ہے۔ سلی ڈیل اور بلی بائی ایپس کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا کہ جب YouTube نے خواتین سے نفرت کرنے والے کچھ YouTube اکاؤنٹس کو حذف کیا تو انہوں نے نئے اکاؤنٹ بنا لیے۔ عوامی ذرائع سے جمع کی گئی مسلم خواتین کی تصاویر کو سیل کے لیے پیش کیا گیا، کبھی توہین آمیز تبصرے کیے گئے اور کبھی ریپ کی بات کی گئی۔ ٹیکسلا انسٹیٹیوشن کے ایک محقق پرتیک واگھرے نے رپورٹ کے مصنفین کو بتایا کہ YouTube کو ان اکاؤنٹس کی نگرانی اور ان پر کارروائی کرنے میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ایسے مہلک پیغامات پھیلاتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ مرکزی حکومت کے نئے IT ضوابط جو اسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے مواد ہٹانے کا اختیار دیتے ہیں ان چیلنجز کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ مالدیپ میں مشتعل افراد کا یوگا کرنے والے افراد پر حملہ۔ عالمی یوگا ڈے کے موقع پر مختلف جزیروں پر مشتمل ملک مالدیپ کے دارالحکومت مالے کے فٹ بال اسٹیڈیم میں کئی افراد یوگا کے آسن کر رہے تھے کہ اس دوران سفید جھنڈے اٹھائے اور نعرے بازی کرتے درجنوں مشتعل افراد نے یوگا کرنے والے ان افراد پر حملہ کر دیا۔ پولیس نے حملہ آوروں کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کے گولے داغے اور 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ مشتعل افراد نے اس یوگا تقریب کی تشہیر کرنے والے بل بورڈز کو بھی اکھاڑ پھینکا۔ یوگا کے اس پروگرام کو بھارت کے مقامی ثقافتی مرکز اور مالدیپ کی وزارت برائے کھیل کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ مالدیپ ایک اسلامی ملک ہے، یہاں کی آبادی 5 سے 6 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد صالح نے کہا کہ پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مالدیپ کی پولیس نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ حملہ آوروں کے ذریعے استعمال کیا گیا کچھ مواد پروگریسو پارٹی آف مالدیپ یعنی PPM کے دفتر سے آیا تھا۔ پولیس نے کہا کہ اب تک کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ مظاہرین نے PPM کے دفتر سے لائے گئے
गए मवाद का इस्तेमाल किया। मालदीव के साबिक सदर अब्दुल्ला यामीन PPM पार्टी के रहनुमा थे, ताहम PPM ने ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए पुलिस के इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। वाज़ेह रहे कि योगा इस्लामी स्कॉलर्स की एक बड़ी तादाद के दरमियान मुतनाज़ा मौजू रहा है। इस्लामिक स्कॉलर्स और जय्यद उलमाए किराम की राय यह है कि योगा सूरज की इबादत के मुतवाज़ी है। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। चैनल पर ताज़ा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होंगी। ये वीडियो आपकी नज़र से अगर न गुजरी हो तो इनको भी मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।